بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کیپ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوئے تقریباً 14 سال پورا ہونے کو ہے، لیکن وہاں پہ لوگوں کی محرومیاں بدستور موجود ہیں۔ 4 سال پہلے یہ جب انضمام ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جو قبائلی اضلاع ہے ان کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے اور ان کو جو باقی دیگر صوبے ہے، ضلع ہے، ان کے مقابلے پہ لا کھڑا کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پھر سے جو ہے وہ لوگ احتجاج پہ مجبور ہوئے ہیں۔ فاٹا انضمام کے خلاف ایک بڑا جو ہے رد عمل پایا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 سال پہلے 4 سال پہلے جو وعدے کیے گئے تھے اس پہ کتنا کام ہوا ہے، اور اب اس سٹیج پہ جب انضمام ہو چکا ہے، ایک آئینی ترمیم کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا اب مزید اس میں یہ ریورس ہونا چاہیے یا اس میں مزید جو ہے نا آگے بڑھنا چاہیے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے فاٹا سے تعلق رکھنے والے، سابقہ فاٹا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوانوں کو دعوت دی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو فاٹا مرجر کے یا فاٹا انضمام کے بڑے حامی رہے ہیں، اور انہوں نے فاٹا یوتھ جرگہ کے فورم سے اس حوالے سے کافی کوششیں کی تھی۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو ہمارے پہلے مہمان جناب مثل خان اورکزئی، فاٹا یوتھ جرگہ کے ممبر رہے ہیں، اورکزئی ضلع سے ان کا تعلق ہے، یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک بڑے فعال کارکن بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب شاہین الرحمان صاحب، یہ بھی فاٹا یوتھ جرگہ کے ممبر رہے ہیں، ضلع کورم سے تعلق ہے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان جناب عدنان شنواری صاحب، فاٹا یوتھ جرگہ کے چیئرمین رہے ہیں، اور جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کی بھی یہ بڑے فعال کارکن رہے ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ مثل خان، جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ 4 سال پہلے یہ جو پروسیس شروع کیا گیا تھا، اب لوگ اس کے خلاف دوبارہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خوش نہیں ہیں، وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے سال تو جب یہ 3 سال پورے ہو گئے تھے تو فاٹا کے کچھ علاقوں میں، جو سابقہ فاٹا کے کچھ علاقے ہیں، وہاں پہ اسی دن جب یہ مرجر ہوا تھا تو یوم سیام منایا گیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ مطلب ایکسٹریم پہ لوگ گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ جی بالکل، اصل میں آپ نے اس کا آغاز میں بھی ذکر کیا ہے، فاٹا انضمام کا یا فاٹا کو مین سٹریم کرنے کا ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ آئینی طور پر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کاغذات سے بلا تر ہم نے وہاں پہ تعمیری نو کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی حالت زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے ایفرٹ کی تھی کہ یہ علاقے جو ہے یہ انصاف کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، بنیادی سہولیات کے حوالے سے، اور پھر اسپیشلی انسانی حقوق کی جو وہ ہے وہاں پہ صورتحال ہے، اس حوالے سے باقی پاکستان سے بہت پیچھے رہ گئے، اور وہ اپنے آپ کو اسی ایک ہی ملک اور ایک ہی نظام میں دوسرے درجے کے شہری کنسیڈر کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش اور ایفرٹز یہ تھی کہ یہ کام جو 1947 میں ہونا چاہیے تھا، پھر آئین پاکستان بننے کے بعد ہونا چاہیے تھا، وہ کام جو 74 سال سے یعنی فاٹا کی عوام کی حالت زندگی کو تبدیل کرنا، اور ان کی جو زندگی ہے یا ان کی جو معاش ہے، ان کی صحت، تعلیم، ہر حوالے سے ان کو باقی پاکستان کے عوام کے ساتھ ملانا، یہ ہمارا مقصد تھا۔ ہم نے صرف کاغذات میں اس کو مین سٹریم نہیں کرنا تھا، جو کہ بدقسمتی سے اب ہو گیا ہے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کے فوائد ہیں، ان کے فائدے میں جو وہ ہے کام، وہاں پہ تو وہ جو 25ویں آئینی ترمیم ہے اس کو وہ بروئے کار لے کر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ عوام کی حالت زندگی کو تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے، ہماری فائدے کی جو بات ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے
وہ تمام ایکس فاٹا کی تعمیر نو اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے کام. NFC ایوارڈ ابھی تک رکا ہوا ہے. جی چوتھا اور اس میں ہم نے یہ بھی ان کو وہ دی تھی تجویز کہ اس کے لیے آپ کوئی اور لائحہ عمل بنائیں. اگر ایک صوبہ یا 2 صوبے نہیں بھی دے رہے ہیں تو یہ آپ ہمیں کیٹیگوری کے لیے آپ دے سکتے ہیں, ایک ساتھ میں دے سکتے ہیں, لیکن یہ کام وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے کیونکہ اکراس دا بارڈر. اور ابھی جو 1 سال سے یا 8 ماہ سے وہاں پہ افغانستان میں سرحد کے اس طرف جو حالات میں تبدیلی آئی ہے, میں تو اس کو یہ کہوں کہ ایک جوہری تبدیلی آئی ہے. اس کے بعد سے تو میرے خیال میں حکومت کی فرسٹ پریورٹی ایکس فاٹا ہونا چاہیے. تمام کام ایک سائڈ پہ رکھے. یہ ابھی قومی سلامتی کا وہ ہے معاملہ بن رہا ہے. ہاں معاملہ بن رہا ہے. تعمیر, ترقی, احساس محرومی, لوگوں میں جو ایک غصہ, جو احساس محرومی اور جو ڈسکریمنیشن ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی پریورٹیز میں یہ چیز نہیں ہے. فاٹا کے جو ریفارمز, جو 21 نکاتی 22 نکاتی ایجنڈا تھا, اس میں سے چند چیزیں جو حکومت کی فائدے میں, اس پہ تو عمل ہوئے, لیکن جس سے عوام کی زندگی میں تبدیلی رونما ہونے کی توقعات تھی, ان چیزوں پہ بدقسمتی سے کوئی عمل نہیں ہوا ہے. اچھا عدنان شاہین صاحب, یہ سوری شاہین الرحمان صاحب, یہ کیوں لوگ 4 سال ہو گئے ہیں تقریباً پورے ہونے کو ہیں, تو کیا وہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں, ان کی محرومیاں ختم نہیں کی جا سکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو رفعت صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. جہاں تک آپ نے بات کی, پھر جو آپ نے تمہید میں بھی جو بات کی کہ کیا ہمیں ریورس جانا چاہیے یا ہمیں آگے جانا چاہیے, یا مطلب آگے حل کیا ہے, تو میرے خیال میں تو ریورس کوئی آپشن نہیں ہے, اور ہمیں آگے ہی بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم نے اور بہتری کی طرف ہی بڑھنا ہے. جی جہاں تک تعلق ہے اس پورے ایشوز کا جو کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, یا جو ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے ہیں, تو اس میں اگر آپ اس پورے مسئلے کو دیکھیں, اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہے. جی جس میں فار ایگزامپل سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ 100% پہلے دن سے اس کے اوپر لوگ کچھ اس طرح کے بینیفیشریز تھے جو کہ کبھی بھی جو ہے وہ FCR کو وہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے, یا وہ مرجنگ کے خلاف تھے. ایک فیکٹر تو یہ ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ انکیپیبلٹیز, انکمپیٹنسیز, مس مینجمنٹ, رانگ پریورٹیز آف دی گورنمنٹ ہے, کہ جنہوں نے کافی حالات خراب کیے. تیسری چیز جو ہے کچھ جینون ایشوز بھی ہے جو کہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اگر جینون ایشوز سے بات کروں, کہ میرے خیال میں حکومت کو درادم خیل کے لوگوں کو سننا چاہیے, اور ضرور سننا چاہیے, کیونکہ وہ آلریڈی ان کے جو منرلز اور اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ان سے وہ فائدہ لے رہے ہیں. تو اگر فار ایگزامپل حکومت ادھر جاتی ہے, تو ہمارا ٹریک ریکارڈ بدقسمتی سے اتنا اچھا نہیں ہے, بلوچستان کی ایگزامپل لے لیں, دوسرے اس کی ایگزامپل لے لیں, تو ان کو ہمیں سننا چاہیے. اور ہمیں جو ہے ڈفرینٹ اگر حکومت جو ہے آرڈیننس کے تھرو پورا ملک چلا سکتی ہے, تو اس طرح سے آرڈیننس کے تھرو ان کو بھی جو ہے وہ فائدے پہنچا سکتی ہے, درادم خیل کے لوگوں کے کنسرن کو ریزالو کر سکتی ہے. دوسری بات جو ہے جہاں پہ حکومتی جو مطلب رانگ پریورٹیز ہے یا انکمپیٹنسیز ہے, وہ ہوا یہ رفعت صاحب کے جیسے ہی یہ ریفارمز ہوئی, جیسے ہی فاٹا مرجنگ ہو گئی اور نیو گورنمنٹ آ گئی KP میں, تو ہمارے پروونشل منسٹر نے بھی اس میں پورا ایک حصہ ڈالا ہے اس کو خراب کرنے میں, کہ انہوں نے ایک یلغار شروع کر دی. فار ایگزامپل جو منرلز کے فار ایگزامپل منسٹر ہیں, معدنیات کے, انہوں نے دورے شروع کیے, اب یہ ہوگا وہ ہوگا. اب حالانکہ جو ہے ہمیں وہ دوسرے ایک پازیٹیو اپروچ کے تھرو آنا چاہیے تھا, کہ ہم لوگوں کو بینیفٹس بتائیں, ان کے اوپر ہم کام شروع کریں, لیکن انہوں نے اپنی منسٹری اور نمبر دکھانے کے لیے اس طرح کے حالات خراب کیے. دوسرا یہ ہے کہ جو پریورٹیز ہے گورنمنٹ کے, اب فار ایگزامپل اس سال جو ہے وہ بیسیکلی ہم دیکھ رہے تھے کہ 7-7.5 ارب روپے وہ بیوٹیفیکیشن کے اوپر لگا رہے ہیں. اب وہاں پہ لوگوں کو صاف پانی میسر نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے سڑکوں کا مسئلہ ہے, لوگوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے, لوگوں کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے. بے تحاشا جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا جو سابقہ فاٹا ہے وہ مسائل میں گرا ہوا ہے. تو وہاں پہ 125 اور اچھی جو ہے ہمارے پاس اپورچونیٹیز ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے فار ایگزامپل بیوٹیفیکیشن کے اوپر کام شروع کیا. اور چوتھا جو میں نے مس کیا, سب سے امپورٹنٹ ریزن جو ہے وہ آج یہ جو حالت بنے کی, وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سرتاج عزیز ریکمنڈیشن جو تھی, جو رپورٹ تھی, اس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے منون تو چھوڑے, ہم نے 5-10% بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا.
وہاں پہ پورا جو ہے بیسیکلی ایک پروگرام دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے, ریہیبلیٹیشن کرنی ہے, ہم نے لینڈ ریکارڈ کے اوپر بات کرنی ہے, ہم نے لوکل باڈیز کو اسٹیبلش کرنا ہے, ہمیں لیگل ریفارمز لے کے آنی ہے, ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. تو یہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کی ایک اور ریزن جو ہم نے غلطی کی وہ حکومت نے, وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اس طرح کا یونٹ نہیں بنا کہ جو کہ اس پورے پروگرس کو مانیٹر کر سکے. اب بدقسمتی سے فاٹا ادھر سے مرچتو ہو گیا, اور یہاں پہ پروونشل ہمارے جو ایم پی ایز بھی آ گئے جو کہ الحمدللہ کافی لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ حالات بہت برے ہیں, اگر ہم سابقہ فاٹا کے ساتھ کمپیئر کریں وہ الحمدللہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ بھی مل رہا ہے, زیادہ بھی مل رہا ہے, کچھ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن کچھ اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بہت ڈرا دیا. جس طرح فار ایگزامپل اب عدلیہ آ گئی ہے. اب عدلیہ میں ابھی بھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ لائر جو ہے وہ ایک ضمانت کے کیس کے لیے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ مطلب 1 لاکھ 1.5 لاکھ ان غریب لوگوں سے وہ لیتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے بیسیکلی اس پورے پروسیس میں جو ریفارمز کا پروسیس تھا, لائرز جو ہے وہ وکلاء جو ہے انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور ہمیں انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور اب بھی جو ہے بیسیکلی آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا, حالانکہ اس طرح کی کوئی وہ تو نہیں ہے اوبلیگیشن ان کے اوپر, لیکن ایتھیکل اس کے اوپر ان کو ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی سٹینڈرڈ وہاں پہ سیٹ کرے تاکہ لوگ یہ جو ڈر رہے ہیں اس کی مین وجہ ہی یہی ہے. میں عدنان شنواری صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ کا تعلق خیبر سے ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے, انصاف اسٹوڈنٹس, آپ ان کے رہنما ہیں. تو یہ جو پھر سے وہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ مطلب احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ خوش نہیں ہیں, آپ خود بھی جو ہے نا اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفعت بھائی, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں مدعو کیا. میرے دوستوں نے بھی بات ہی کی. اصل میں میں یہ کہوں گا کہ برطانیہ کی تاریخ میں سب سے جو اس کی دور حکومت تھی پوری دنیا پہ, اس میں جو ایک ڈیسیجن ریورس ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے, فاٹا مرجر. اب فاٹا جب مرج ہوا تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک سسٹم بالکل ریورس ہوا. اس میں وہاں پہ ملکزم سسٹم تھا, وہاں پہ پولیٹیکل ایجنٹ تھا, وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, وہاں پہ حساب کتاب نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک کہو کہ ایک ویران دشت تھا. تو اس کے بعد جب مرجر ہوا تو لوگوں کو سب سے پہلے تو پولیٹیکل آزادی مل گئی, وہاں پہ لوگوں کو پوچھنے کا حق مل گیا. اور جس طرح مثل خان بھائی نے کہا کہ اس طرح عمل نہیں ہوا جس طرح اس پہ ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہوں گا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی 2018 میں تو سب سے پہلے تو کرونا آئی 2019 میں, اور کرونا کی وجہ سے جو ہماری معیشت تھوڑی بہت سنبھل چکی تھی وہ خراب ہو گئی. اور اس میں مطلب پوری دنیا میں ایک اس طرح کے حالات آ گئے کہ سب سے جس کی اسٹرانگ اکانومی تھی وہ بھی کمزور ہو گئی, اور لوگ جس کی گروتھ 4-5% بھی جی ڈی پی کے وہ نگیٹو میں چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ مطلب ملک کو کس طرح بچایا جائے. جو ڈسٹرکشن ہو رہی تھی, جو پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ ہم اس دلدل سے کس طرح نکلیں گے, اس عذاب سے کس طرح نکلیں گے, تو گورنمنٹ کی پریارٹی یہ بن گئی کہ کرونا سے مطلب وہ فائٹ کرے اور لڑے. جب اس کے بعد کرونا میں تھوڑی بہت کمی بیشی آ گئی, حالات تھوڑے نارملائز ہوئے. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان جو جلدی سے نارمل حالات پہ جو ملک ہے اس میں پاکستان آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا, ٹاپ 3-4 میں. پھر اس کے بعد ہمارے ہمسایہ جو افغانستان ہے اس کے حالات بدل گئے, جس کے اثرات یہ تو سب کو ظاہر ہے کہ ہم پہ ڈائریکٹ ہے. تو اس وجہ سے اصل میں یہ کرونا کی آپ نے بات کی, تو کرونا تو ابھی 1 سال سے ہے, اور افغانستان تو ہمارا پڑوسی ملک ہے. ہم ایک تیسری دنیا کی ملک ہیں, ہمارے مسائل ختم نہیں ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہ اس پہ آپ ڈال دیں, اس پہ ڈال دیں. یہ خود جو ہے نا, یہ تو حکومتوں کے پاس ٹیمیں ہوتی ہے, اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. پاکستان ایک مضبوط اسٹیٹ ہے, اس کو کم سے کم کرنا چاہیے تھا. میں آپ کی طرف آؤں گا. میں یہاں پہ یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو سب سے پہلے صوبائی گورنمنٹ کی الیکشن تھی وہ وقت پہ ہوئی 2019 میں ہوئی. اس کے بعد بلدیات کے ہونے تھے, لیکن ابھی میں خود بلدیات کا کینڈیڈیٹ ہوں, تحصیل لنڈی کوتل کا. اچھا. وہاں پہ ہمارے ایک علاقہ بازار زخخیل, اس کے حالات اچھے نہیں تھے, امن اچھا نہیں تھا. تو ہمارے 20 پولنگ اسٹیشن ابھی بھی رہ چکے, اس پہ الیکشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے حالات ہے کہ اس کو نارمل کرنا بہت ٹائم لگتا ہے. اس پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے پشاور میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف تجزیہ کر کے تو ہم کہہ سکتے کہ مطلب حالات اچھے نہیں, حکومت اچھا کام نہیں کر رہا. دیکھو بلدیات بھی کر لیے پہلے جس فیز میں فاٹا میں, جس کے مومن تھے, باجوڑ تھا, خیبر تھا.
اب دوسرے فیز میں جو باقی ماندہ ڈسٹرکٹ ہے اس میں بھی الیکشن ہوں گے بلدیاتی. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے, نور الحق قادری صاحب اس کو لیڈ کر رہا ہے. جتنی گریوینسز ہم کہہ رہے ہیں یا عوام کی ہے یا جتنی لوگوں کی, اس سب کو پہلے اس نے ملکان کو بلایا, جتنی بھی ملکس تھے فاٹا کے, پھر اس کے بعد اس نے نوجوانوں کو ہمیں بھی بلایا تھا, یہ سب ہمارے بھائی گئے تھے وہاں پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر اس کے بعد ایم پی ایس کو بلایا, پھر ایم این ایس کو بلایا. تو وہ گورنمنٹ ابھی ایک مکمل لائحہ عمل اس کے لیے بنا رہی ہے. اور مثل خان بھی نے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ, تو این ایف سی ایوارڈ انہوں نے کہا کہ اگر دوسری صوبی نہیں دے رہے تو ہم جس طرح بھی تقریباً 60 ارب روپے سینٹرل گورنمنٹ نے دی, اس طرح ہم سینٹرل گورنمنٹ سے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن یہ مرجر کا جو پروسیس ہے اس کو ہم روکنے نہیں دیں گے. تو یہ جو پلان بنایا گیا تھا 10 ایئر کا مطلب یہ تھا کہ ہم ود ان 10 ایئر اس کو برابر لے کے آئیں گے. لیکن ابھی 2-3 سال ہوئے لوگ کہہ رہے کہ کدھر ہے تبدیلی, کدھر ہے چینج, کدھر ہے, ہم مین اسٹریم نہیں شروعات اس طرح ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہو گئے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. مثل خان, یہ جو ابھی احتجاج ہو رہے ہیں جیسے اس میں جو ٹاپ پہ ہے, اچھا میں پہلے ایک بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر اس جو فاٹا میں احتجاج ہو رہا ہے اس پہ مہمانوں کے ساتھ جو ہے نا بات چیت جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. مثل خان, یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں, جیسے ایک یہاں پہ ایک جرگہ ہے خیبر میں, ایک وہ ان کے کارکن جو احتجاج کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ تو شروع سے اس کے خلاف ہے. تو یہ جو احتجاج ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے, آپ اس کو کتنا سیریس سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا, یہ جو پروسیس ہے یہ رک جائے گا, ریورس ہو سکتا ہے یہ مرجر؟ میرے خیال میں جو احتجاج ہو رہے ہیں اس سے جو آئین سازی اور جو فاٹا مرجر ہوا ہے, ہم مین سٹریم ہوئے, یہ تو irreversible ہے, یہ تو ناممکن ہے کہ یہ ریورس ہو. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہے, جی, وہ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اور جو وہاں پہ ان کی جو منوپلی تھی وہ ہٹ ہو گئی ہے, تو وہ دوبارہ اس کی ریسٹوریشن کے لیے وہ اپنی وہ ہاتھ پاؤں ماریں گے. دوسری طرف جو ملکان ہیں ان کے پیچھے ہمارے روز اول سے یہ موقف ہے کہ ان کے پیچھے فاٹا سیکریٹریٹ کی وہی رجیم, وہی بیوروکریسی, وہی سسٹم ان کی پیچھے کڑی تھی. ان کی وہی کوشش تھی کہ دوبارہ جو ہے اسی ایف سی آر کی زمانے میں فاٹا کو لے جایا جائے. لیکن یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے, ابھی عدنان بھائی نے وہ کی بات, یہاں پہ 60 ارب روپے کی وہ ہوتی ہیں بات, لیکن اس بات سے چشم پوشی کی جاتی ہے کہ ابھی سفران کمیٹی کی رپورٹس آئی ہے کہ وہاں پہ 44 ارب روپے کی بے قاعدگی ہوئی ہے, یا لیپس ہو گئے ہیں یا پھر بے قاعدگی ہوئی. ہمارا روز اول سے یہ بھی موقف تھا, اور یہ فاٹا سفارشات میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ لیپس ہوئے ہیں, یہ کرپشن ہوئی ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا. مطلب نہ صوبائی حکومت دے رہی ہے نہ وفاق سے کوئی بات کر رہا ہے. جی بالکل, یہ افسوسناک ہے یہ بہت. اور اس میں جو سب سے انتہائی افسوسناک شرمناک جو کردار ہے وہ ہمارے فاٹا ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر کا ہے. 4 سال کے عرصے میں آپ نے کوئی توانا آواز نہ صوبائی اسمبلی میں اور نہ سینٹ میں نہ ہی قومی اسمبلی میں سنی ہوگی. انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے, اکثریتی جو ہمارے فاٹا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ حکمران جماعت سے. ہماری لوگوں کی توقعات ان سے یہی تھی کہ چونکہ صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے, تو وہ این ایف سی ایوارڈ اور ایک طرح سے جزوی طور پر بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے. پنجاب نے انکار کر دیا, پنجاب پیسے نہیں دے رہا میرے خیال میں, حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے. جو ہم سن رہے ہیں
وہ بلوچستان نے انکار کیا ہے, سندھ نے انکار کیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم 60 ارب روپے یوٹیلائز نہیں کر سکتے یا اس میں بے قاعدگی ہوتی ہے, اس کی کوئی احتساب کا عمل نہیں ہے, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, تو آگے اگر ہمیں 100 ارب بھی ملے, اس کے لیے سب سے جو ایک شارٹ وہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاٹا ریفارمز میں بھی تھا کہ بھائی آپ جب بھی آپ نے وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ یا انتظامی جس حوالے سے بھی کام کرنا ہو, وہاں کی جو لوکل آبادی ہے, سیاسی جماعتیں ہیں, ملکانان ہیں, سٹوڈنٹس ہیں, ویلفیئر تنظیمیں ہیں, اس طرح کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے وہ ہر چیز میں آپ کو فیسیلیٹیٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 ارب روپے پورے فاٹا میں نہیں لگ سکتے؟ ابھی 18 ارب روپے لگے ہیں اور باقی 44 ارب روپے جو ہے وہ یا تو بے قاعدگی ہوئی ہے, گپلے ہوئے ہیں, یا پھر لپس ہے. شہین الرحمان صاحب, جب یہ مرجر ہوا تو 2 ادارے جو ہیں ضم اضلاع میں آئے, ایک پولیس کا نظام ہے اور ایک جو ہے عدلیہ ظاہر یہ دونوں نئے ادارے تھے. تو وہاں پہ جو پہلے مطلب ہم سب قبائلی ہمیں پتہ ہے کہ جرگوں کے ذریعے سے سارے معاملات جو ہے وہ حل ہوتے تھے, اور وہ جرگہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں فوری انصاف ملتا تھا. تو اب یہ پاکستان کا عدالتی نظام تو بہت زیادہ وہ کمپلیکیٹڈ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اس سے جو ہے نا لوگ, اچھا پھر وہ آلریڈی جو ضم اضلاع ہے وہاں پہ زمینوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو اب دوبارہ سے حکومت نے ایک وہ EDR کا سسٹم جو ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشنز کا ایک وہ شروع کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ جو جرگہ ہے وہ ریپلیس کر دے گا یہ والا سسٹم؟ میرے خیال میں یہ ابھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ابھی جو پورا سسٹم ہے پچھلے 3-4 سالوں سے اسپیشلی گورننس کے اندر, خواہ وہ عدلیہ ہے یا خواہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے یا اور جو مشینری ہے گورنمنٹ کے, ان سب کے اندر ایک کیوس ہے. اور مطلب میں خود ایک اس کا عینی شاہد ہوں کہ گاؤں میں بیسیکلی فیملی کے کچھ جو ہے وہ مکانات گر گئے تھے, تو وہ پچھلے سال 1.5 سال سے اس بات کے اوپر وہ بات چل رہی کمپنسیشن کے لیے کہ ابھی ہمیں یہ نہیں پتہ یہ کس نے کرنا ہے, کیونکہ وہ ادھر کنفیوژن ہے. اسی طرح سے جو ADR اور یہ لیگل اس کی بات ہے, ابھی جو وہاں پہ جو ریفارمز رپورٹ کے اندر بھی تھا کہ وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, اور اسی طرح سے باقی جو فار ایگزامپل عدلیہ جو تھی اس نے تو بالکل نیا ادھر جانا تھا اور پوری انہوں نے اسٹیبلش کرنا تھا اپنے آپ کو. اور چونکہ اس پورے اس میں کوئی ٹرانزیشن پیریڈ نہیں ہے کہ جہاں پہ مطلب یہ ہو کہ آپ گریجولی اس کی طرف, ہم چونکہ فوری اس کی طرف آ گئے. نارمل جو مین سٹریم ہے پاکستان کی عدلیہ اور اس میں, تو جس طرح آپ نے ابھی اس کی بھی بات کی کہ فار ایگزامپل وہاں پہ لینڈ ریکارڈ نہیں ہے, اب خرم میں اور اس میں کچھ جگہوں کے اوپر ہے, لیکن وہاں پہ بھی جو ہے وہ 100% جو ہے لینڈ ریکارڈ نہیں ہے. تو جہاں پہ جن قبیلوں میں فار ایگزامپل وہ چھوٹی بھی زمین ہے اس کے اوپر اس وقت ایک مسئلے شروع ہو چکے ہیں. اور پورے جو ہے وہ ایکس فاٹا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک, تو لوگ اس کیوس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگوں نے ایک دوسرے کی زمینوں کے اوپر قبضے اور اس طرح سے یہ چیز سٹارٹ کر دی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سسٹم کلیئر نہیں ہے کسی کو, تو لوگ اسے فائدے بھی اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تصادم ہو رہے ہیں, تصادم ہو رہے ہیں بڑے بڑے قبیلوں کے. اور کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی کوئی سسٹم نہیں ہے تو آپ اسے فائدہ اٹھائے, جس نے جہاں پہ قبضہ کیا وہ ان کا ہوا, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ جو ہے بیسیکلی ہمارا اس طریقے سے لینڈ ریفارم کمیشن یا اس طرح سے وہ چیز بھی نہیں بنی. اور پھر جو بات کرتے ہیں بیسیکلی ہم جب جتنے بھی آفیشل سے بات کرتے ہیں, جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر ہم لینڈ ریفارم یا اس طرح کی کمیشن بنا بھی دے تو ہماری اتنی جو ہے استعداد نہیں ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, ہم وہاں پہ ان کو امپلیمنٹ کروا سکے. تو اور ان چیزوں کے اوپر کافی پرائورٹی کے اوپر کام ہونا چاہیے. باقی جو ADR کی بات ہے, ADR سکسیسفل ہوگا بشرطے کہ اس کو جو ہے وہ پرانا جو ایک پولیٹیکل نظام تھا کہ جہاں پہ مطلب کچھ اپنے بینیفیشریز ملکس اور جو ایلڈرز تھے جو کہ ہمارے لیے محترم ہے, وہ ہمارے بڑے ہیں, لیکن وہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈر کا پارٹ ہونا چاہیے ADR میں. اور پھر ADR میرے خیال میں تو اسلام آباد میں بھی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز بھی ہے, ADRs بھی ہے, تو یہ تو ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جہاں تک بات ہے جرگے کی, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, لیکن وہ بھی 100% جو ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% ایک شفاف نظام تھا. وہاں پہ بھی جو مطلب پولیٹیکل انتظامیہ کے جو مرضی تھی وہ اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر کے وہ چلاتے تھے, ایک بادشاہت کا نظام چل رہا تھا. تو یہ ایشوز مختلف ہے
اور میرے خیال میں گریجولی اور حکومت کو پرائرٹیز جو ہے وہ اپنی واضح کرنی پڑے گی, اور ان چیزوں کے اوپر جس طرح ابھی مثل خان نے اور عدنان نے اس کی بھی بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ این ایف سی کے اوپر جو ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آنرشپ کا ہے. یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ میں سے کوئی اس کی آنرشپ نہیں لے رہا, اور اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل کوئی سندھ ہمیں نہیں دے رہا, یا بلوچستان ہمیں نہیں دے رہا, یا پنجاب ہمیں نہیں دے رہا, تو بلوچستان پنجاب کی بات تو ہم نہیں مانتے. یہ مطلب یہ ہم تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ انکار کر رہے ہیں. بھائی خان صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی جو اتحادیہ ان کی گورنمنٹ ہے, تو وہ کیسے لیڈر ہے کہ وہ اپنے پارٹی کو نہیں وہ کر سکتے. اس بات کو میں تو ایٹ لیسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جہاں تک بات ہے سندھ کے وہ سیاسی لوگ ہیں, ہم ان سے وہ نہیں کر سکتے, وہ باقی لوگوں کی ہیلپ لے سکتے ہیں. ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہمارے حالات پہ رحم کرے, ہمیں اس میں وہ اپنا حصہ دے. چلے اگر وہ پھر بھی نہیں دے رہے, کے پی کو پھر بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ این ایف سی کو ریوائز کرے. یہ جو پورا اتنا بڑا ایریا کے پی کا پارٹ بن گیا ہے اور اتنی پاپولیشن پارٹ بن گئی ہے, تو یہ 70-80 ارب تو ادھر سے بھی آ جائیں گے. تو بات میرے خیال میں پوری آنرشپ کی ہے اور پرائرٹیز کی ہے, جو کہ حکومت کو میرے خیال میں اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. عدنان شنواری صاحب, یہ اب جو لوگ مرجر کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب مرجر ہوا تو یہ ہیزرڈ میں جلد بازی میں کیا گیا, اس سے جو عوام سے مطلب ان کا نہیں پوچھا گیا ہے, یہ ایسی جو ہے نا بس وہ حکومت کا دباؤ تھا, باقی سیاسی جماعتوں کی بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی ایسا ہی تھا, آپ چونکہ خود اس پروسیس میں رہے ہیں؟ نہیں, بات بالکل اس طرح نہیں تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب لنڈی کوتل یہ جر گیا تھا سرتاج عزیز صاحب کا, تو ہم بار مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتے پولیٹیکل لوگوں کو, اور جو ملکان اور مشران اور جو اس سسٹم کا حصہ تھے پرانے وہ اندر تھے. ہم لوگ بار احتجاج کر رہے تھے کہ مطلب ہمیں بھی اس کا حصہ بنا دے تاکہ ہم اپنا رائے دے سکیں, لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں, بس ہم مشران ہیں, ہم اپنے رائے دے رہے ہیں. جب رزلٹ آیا جس مرجر کے لیے اور جس مین سٹریم کے لیے یا اصلاحات کے لیے ہم نعرے لگا رہے تھے, تو اس کے مطابق آیا, تو پولیٹیکل پارٹیز اور جو یوتھ ایکٹیوسٹ تھے, سوشل ایکٹیوسٹ, اس کے لیے تو بہت اچھا پیغام آیا کہ ہم وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ سے مشورہ تو نہیں لیا گیا نا؟ تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے مشورہ اس طرح لیا جائے جس طرح ان سے لیا جائے, ان سے لیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پولیٹیکل لوگ تھے اس میں جو اپنے اس کے تھے وہ اس میں اندر جا رہے تھے. اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, ہماری گورنمنٹ اپوزیشن بھی تھی, جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ جا رہے تھے اس میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی اس میں تھے, گورنمنٹ کا حصہ تھا. جب رزلٹ آیا, جب مطلب لوگوں کی رائے آئی, تو صرف درادم خیل میں میرے خیال میں اور ایک دو جگہ پہ اس طرح تھے کہ وہ مرجر کے خلاف تھے. باقی تو 98% ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اس پہ ایگری تھے کہ مطلب مرجر ہو جائے. تو ہم اس لحاظ سے کہہ رہے کہ ہم اپوزیشن میں تھے, اس لیے ہم مظاہرہ کر رہے تھے. باقی تو ساری پارٹیوں کو لوگوں کو انہوں نے بلایا بھی تھا. اب جب مرجر ہوا تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ 10 ایئر کا رکھا گیا ہے. مطلب اس میں اگر 10 سال بعد لوگوں کو تبدیلی اس میں نہیں آئی, 10 سال نظر نہیں آئی, اور لیا 10 سال بعد وہ کہہ رہے کہ وہ سسٹم میں چور نہیں ہوا. اچھا, اس کے آپ بعد 10 سال بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. جو 4 سال تقریباً 4 سال پورا ہونے کو ہے, یہ جو سٹارٹ ہوا ہے, پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب یہ کیا ہوگا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی 10 سال میں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. دیکھو 4 سال میں پہلے تو ہمارے صوبائی امیدواران آ گئے, پہلے صوبے کے الیکشن وہاں پہ, یہ ایک بڑا جو ہے نا اس میں پازیٹیو جو مجھے نظر آتا ہے کہ جو الیکشن لوکل گورنمنٹ, کیونکہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ جو اختیارات اس کو نچلی سطح تک ہم پہنچائے, وہ پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ولیج کونسل پہ یوتھ اور مزدور کسان اور جنرل کونسل کے لیے مطلب 10-12 بندوں میں کمپٹیشن ہو رہا تھا. اور وہ فاٹا جہاں پہ مطلب لوگ کہتے تھے کہ لوگ فیملی کے پکچرز بھی نہیں کھینچتے, شناختی کارڈ کے لیے جو بہت ضروری چیزیں, لوگ کمپٹیشن کے لیے, فیمیل بھی کمپٹیشن کے لیے میدان میں آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہی وہ چینج تھا, مطلب وہ اختیارات کی نچلی منتقلی تھی کہ مطلب لوگوں کو اپنے احساس, اپنے حق کا پتہ چل جائے کہ ہمیں بھی حق ہے اس سسٹم میں, ہم سے بھی پوچھا جائے, ہم بھی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں ترقی میں. تو یہی وہ تبدیلی ہے مطلب جو فاٹا کے لوگوں میں نظر آ گئی. پہلے ہمیں اونٹ کا حق نہیں دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ لڑائی کرتے, پھر سیاسی جماعتوں کو آپ انٹر نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ مطلب اگر سیاسی ہو جائے تو خدا نخواستہ کیا شر و فساد کریں گے. پھر اس کے بعد سیاسی آزادی مل گئی. اب سب سے زیادہ پرامن مطلب فاٹا میں الیکشن میں وہاں پہ زبردست کمپین ہوا. کمپین میں کوئی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے جس طرح وہ لوگ کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس طرح کے خدا نخواستہ واقعات ہوں گے, ٹھیک ہے. جس دہشت گردی سے ہم نکل آئے
اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوا جس طرح وہ لوگ کنسیڈر کرتے. تو کیا یہی وہ مین اسٹریم ہے, قبائلی اضلاع یہی کی وہ مین طلباء کو اسٹریم یہ حق کرنا نہیں تھا. ہے کہ ان کو انٹرنیٹ ملے؟ ہے اور مل بھی رہا ہے. ہمارے علاقے میں بھی ہے, جو باجوڑ میں بھی ہے, مومند میں بھی ہے, جہاں پہ نہیں وہاں پہ کچھ ایشو ہوں گے اس پہ بھی کام کر رہے. ہمارے مثل خان بھی موجود ہے ہمارے اعلیٰ حکام سے, اس پہ میٹنگ بھی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ 2G کا اپنا مطلب کیپیسٹی ہوتی ہے, 3G کی اپنی ہوتی ہے, 4G کی اپنی ہوتی ہے, علاقے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس حساب سے وہ کام کر رہے, اس کو ڈیولپ کر رہے کہ جہاں پہ 3G 4G نہ ہو اس کو موقع ملے. اچھا مثل خان, جیسے وہ شہین الرحمان نے بات کی کہ سابقہ پولیٹیکل نظام جو ہے وہ بادشاہت کا نظام تھا, بالکل جو ہے نا وہ شہنشاہ ہوتے تھے جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتے تھے. تو سابقہ قبائلی اضلاع جو ہے وہ کرپشن کے گڑھ ہوتے تھے, کرپشن کے بڑے الزامات جو ہے وہ بیوروکریسی پہ لگتے تھے. لیکن اب بھی اگر یہ نظام وہاں پہ تبدیل ہوا ہے, لیکن وہاں سے اکثر اوقات جو ہے یہ خبریں آتی ہیں کہ کرپشن بہت بڑھ گئی ہے, سارے جو ہے نا بدعنوان افسران کو زیادہ تر قبائلی اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ میں اس کا جواب دینے سے پہلے وہ ADR کے حوالے سے ایک بات کروں گا. ADR کے حوالے سے یہ ہے مطلب کہ اگر یہ اسپیڈی جسٹس کے لیے ہے جی, یا یہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہے اور یہ مخلصانہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے عدالتوں پہ جو ایک دم بوجھ پڑا ہے یہ کم ہو جائے گا اور لوگ آپس میں ہی بیٹھ کے اپنی ہی مشران کے ماتحت اور ان کے زیر سایہ اپنے مسائل کو حل کریں گے. لیکن اگر یہ عدالت کے اختیار کو کم کرنے کے لیے, اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے, تو پھر اس کے ہم بھی مخالفت کریں گے اور یہ آئین کے بھی خلاف ہے. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں اس کی طرف, کرپشن کی طرف. پہلے ایکس فاٹا کا 24 ارب روپے کا وہ ہوتا تھا فنڈ سالانہ, اس میں 8 ارب روپے یوٹیلائز ہوتے تھے, 16 ارب روپے ہر سال. وہی بات کہ یا بے قاعدگی یا پھر لیپس ہوتے تھے. تو فاٹا سیکریٹریٹ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ صرف 24 ارب روپے کو ایکس فاٹا میں یوٹیلائز کرے. تو یہ مسئلہ اس ٹائم سے تھا. اب جو ہے اب یہ ہے کہ اب نیب, اینٹی کرپشن, اس طرح کے اور ادارے وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں. تو اگر میں بذات خود ایسی کوئی چیز دیکھوں گا تو میں عدالت بھی جاؤں گا, میں ان اداروں کے پاس بھی جاؤں گا. وہ جو پہلے والے حالات تھے کم از کم وہ حالات ابھی نہیں ہے. اچھا, ابھی اندھیرا چڑھ گیا ہے. میں اس بات سے کرپشن میں کمی آئی ہے میرے خیال میں آئی ہے. اچھا, اور لیکن ایک وہ ہے, عدنان بھائی نے بھی کہا, انضمام کے بعد لوگوں کے حالات زندگی پہ یقینی طور پہ اثر پڑا ہے. ہر سیکٹر میں امپلیمنٹیشن میں ناکامی یا اس طرح کی صورتحال یہ ہے, اور اس کے لیے ہم ابھی بھی آواز بلند کر رہے ہیں اور ہم سٹیک ہولڈر سے مل بھی رہے, ان پہ پریشر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک پولیٹیکل جو ہے مفاہمت, کنسنسس, وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انضمام کے بعد لوگوں کی حالات زندگی پہ کافی جو ہے ان میں تبدیلی آئی ہے. صوبائی اسمبلی کے انتخابات, بلدیاتی انتخابات, اس طرح کی اور بہت سی چیز, ہائر جوڈیشری تک کی ایکسٹینشن, اس کے بعد پھر لوور جوڈیشری کی وہاں پہ وہ ایکسٹینشن, اس طرح کی یہ ساری چیزیں کافی تبدیل. میں بریک جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر جو دوسرے مرحلے میں جو قبائلی اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے اور کچھ سیکیورٹی ایشوز پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. شہین الرحمان صاحب, بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا کچھ اضلاع میں, جیسے مومند اور باجوڑ میں الیکشن ہوا. ابھی دوسرے مرحلے میں زیادہ تر جو قبائلی اضلاع ہے, شمالی جنوبی وزیرستان اور اکزئی کرم میں, وہاں پہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. لیکن اب وہاں سے کچھ اس طرح کے کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ علاقے ہے, اضلاع ہے, ان کو ایسے تقسیم کیا گیا ہے کہ جیسے پہلے وہاں پہ اگر کوئی 4 تحصیل تھے
تو اب ان کو 2 تحصیلوں میں ضم کر دیا گیا ہے. تو اب ان علاقوں کے 2 تحصیل ناظم آئیں گے یا تحصیل چیئرمین آئیں گے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور کرم میں کیا کتنی تحصیل تھے پہلے اور اب کتنے ہیں؟ میرے خیال میں جہاں تک کرم کی بات ہے، کرم میں پہلے بھی 3 تحصیل تھے اور ابھی بھی ہے. اور وہ اسپیشلی یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کی بیس کے اوپر کچھ چینجز ہوئی ہے. تو میرے خیال میں جو رگزائی میں ہوا ہے یا باقی اس میں، اس کا بھی سیم اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے. اور اس کے اوپر بھی جس طرح گورنمنٹ نے فیڈرل لیول کے اوپر MQM سے بھی ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ یہ جو اس مرتبہ پھر اس کو مطلب اسی سال انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو پھر مردم شماری کریں گے. تو میرے خیال میں تو وہ پھر اس کے بعد ہی جو ہے بیسیکلی ہو سکتا ہے. لیکن ضرور جو ہے بیسیکلی جو آوازیں اٹھ رہی ہے اس کے خلاف حکومت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ مطلب کافی ایک تگڑی آوازیں اس طرح کی اس وقت آ رہی ہے کہ جہاں پہ تحصیلوں لیول کے اوپر اس طرح کی کچھ لوگوں کے کنسرنز ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر حکومت کو دیکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ابھی جہاں تک مطلب لوکل باڈیز کی بات ہے باقی علاقوں میں، تو سیکیورٹی کا ایشو تو انشاءاللہ الحمدللہ ہے بھی نہیں، کیونکہ اگر پروونشل اسمبلی کے MPs کے الیکشن ہو سکتے ہیں، MNAs کے ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا. اور دوسری بات ایک انتہائی ایک کنسٹرکٹیو بیسیکلی ایکٹیویٹی ہے، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، جہاں پہ مطلب ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو باقی ماندہ جو مرز ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ آلریڈی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو چکی ہے، پولیٹیکل کیمپیننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہے. آخری بات جو میں اس کے اوپر ملک مسل خان نے کرپشن کے حوالے سے بات کی، اس کے اوپر میں ضرور ایک بات کمنٹ کروں گا کہ میرے خیال میں کرپشن کم نہیں ہوئی، لیکن جو ایکس فاٹا تھا، جو مرز ڈسٹرکٹ ہے، ان کا شیئر تھوڑا سا بڑھ گیا ہے. اب اس شیئر کی وجہ سے فار ایگزامپل اگر وہ تھوڑا سا کام زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جس طرح ابھی بھی مطلب مسل خان نے خود بھی کہا کہ مطلب 44 ارب روپے کی لیپس ہوئی ہے یا مطلب وہ غائب ہو گیا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں وہ بڑی ہے. اور یہ صرف فاٹا لیول کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان لیول کی میں بات کروں گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ کو آپ اٹھا لیں تو پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ اور گر گئی ہے. اور آخری بات ود ڈیو رسپیکٹ عدنان کی اجازت سے میں یہ کروں گا کہ ایک بدقسمتی مرجنگ کی یہ بھی تھی کہ اس کے فوری بعد تبدیلی حکومت آئی اور انہوں نے تبدیلی کا ایسا حال کر دیا کہ اب جب عدنان بھائی بھی بات کر رہے تھے بار بار تبدیلی تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس کی بات سے اور جو ہے ریئیکشن نہ آ جائے. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ مسل خان کی رائے کو ہم قدر کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن جو ہے نا کم ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں جو میری اطلاعات ہے یہ وہاں پہ زیادہ تر جو قبائلی اضلاع ہے کے حوالے سے ایک بات وہ کروں گا آپ سے، میں پوچھوں گا بالکل، میں عدنان سے بات کروں گا کیونکہ یہ خود بھی الیکشن کا حصہ رہے ہیں. تو جو میں نے بات کی کہ کمپلینٹس آ رہے ہیں کہ جو پہلے سے زیادہ تحصیلیں تھیں ان کو کم کر دیا گیا ہے، تو خیبر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، خیبر میں اس طرح نہیں ہوا ہے. خیبر میں جس طرح کرم میں 3 تحصیل تھے، خیبر میں بھی 3 تحصیل تھے، جمرود، لنڈی کوتل اور باڑہ. اچھا، اس کو وہی پہ ویسے ہی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سب تحصیل تھے، جس طرح ترخام ہے لیکن وہ تو انتظامی حوالے سے سب تحصیل اس کو دیا گیا کیونکہ وہاں پہ بارڈر ہے. یا جمرود کے ساتھ ملا گوری ہے تو بھی انتظامی طور پہ آبادی کے طور، اس کی آبادی اتنی بڑی نہیں تھی. یا باڑہ کے ساتھ اگر ہم تیراک کر لے تو اس طرح کے اور بھی ایجنسیز ہے، اس میں بھی آبادی کے لحاظ سے وہ ایریا وائز تو اس کو تحصیل بنایا گیا تھا، لیکن آبادی اس کی کم تھی تو کیپیسٹی نہیں زیادہ، اتنی زیادہ نہیں تھی جس طرح آپ سوچ رہے کہ پھر مطلب اس کو مینیج نہیں کرے گا. وہ مینجمنٹ کی کوئی ایشو اس پہ نہیں آئے گی. اچھا، یہ کرپشن میں بتائیں، کرپشن میں کمی آئی ہے یا ہمارے خیبر میں الحمدللہ کمی آئی ہے، کیونکہ اگر آپ چیک پوسٹ کارخانوں چیک پوسٹ سے ترخام تک جاتے تھے تو ہر تقریباً کلومیٹر میں 2 چیک پوسٹ نظر آتے تھے، اور وہ یہ خاصہ دار کی شکل میں لوگ کھڑے تھے اور پیسے نہیں ہے، وہ سارے ختم ہوئے. ابھی آپ جائے تو ترخام تک آپ کو کوئی چیک پوسٹ نظر نہیں گا. DPO صاحب نے اسٹرکٹلی بند کی ہوئی، اور یہ بھی لکھا ہے کمپلینٹ کہ اگر کسی کو جہاں پہ بھی کرپشن نظر آئے، کوئی گاڑی والے سے کوئی پیسے لے یا بڑے ٹرک والے سے لے، چھوٹے گاڑیوں سے لے، تو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو. اس پہ عمل درآمد بھی ہو. تو ہمارے ایجنسی تک تو وہی جو کرپشن پہلے عروج پہ تھے، بتا لیتے تھے اس کو، مطلب لیگل لوگ مان رہے تو وہ پیسے ختم ہوئے. ٹھیک ہے، باقی آپ نے کہا کہ یہ آبادی کے لحاظ سے، اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوکل ویلیج کونسل یا نیبرہڈ کونسل بنے ہیں، اس کی انہوں نے ڈیٹا اٹھائے پولیو سے. پہلے تو ہم خیل پہ ہوتے تھے کہ ہم فرض کریں میں خوگا خیل میں پھر سب 3 خیل ہے،
اب جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے تو وہ کھیلوں پہ نہیں آبادی پہ ہے. اچھا آبادی میں منیمم 5,000 رکھتے ہیں اور میکسیمم وہ 15,000 رکھتے ہیں ایک ولیج کونسل کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جہاں پہ فرض کریں میرے قوم کی آبادی 20,000 ہے تو وہاں پہ جب 3 بنتی یا 4 بنتی تو دوسرے کھیل سے بھی اس کی آبادی کو مطلب کاٹ دیتے, یا ہمارے آبادی دوسرے میں بھی حساب کرتے ہیں کہ اس کا وہ 5 سے 15,000 کا جو کوٹا ہے وہ پورا ہو جائے. دوسری بات اس میں انہوں نے ایک رکھا ہے اربن اور رورل رکھا ہے. تو اربن نیبرہڈ ہوتے تو اس میں ہمارے ایک نیبرہڈ میں تقریباً 1,500 آبادی آئی ہے کیونکہ وہاں پہ کینٹ ایریا ہے, لنڈی کوتل کا کینٹ جو ہے. تو اس حوالے سے جو نئے جو انہوں نے بنائے ہیں حلقے وہ انہوں نے ڈیٹا پولیو سے لیے کیونکہ پولیو کے لوگ ریگولر یہ کرتے اچھا ہر جگہ پہ جاتے. تو اس میں اب مزید تبدیلی آئے گی, لوگوں کو ٹھیک پتہ چل گیا کہ میرا اونٹ فلاں جگہ پہ شفٹ ہوا ہے. صحیح. تو ابھی وہ اونٹ جب نئے اوٹنگ جی جی سسٹم چینج کرنے کے لیے حکومت وقت دے الیکشن کمیشن تو پھر لوگ اپنے حلقے اور اپنے ولیج کونسل کو سیدھا ٹھیک ہے. کریں گے. میں مثال خان آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو کمپلینٹس کی میں نے بات کی کہ وہ تحصیل کم کیے گئے ہیں, تو اورکزئی میں کیا صورتحال ہے؟ اورکزئی میں یہ صورتحال ہے کہ اورکزئی کے پہلے انتظامی حوالے سے 4 تحصیلی تھی. اچھا تحصیل اسماعیل زئی, تحصیل سینٹرل, تحصیل اپر, تحصیل لوور. لور ابھی 2 تحصیلیں ہیں, لیکن یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ باجوڑ اور وزیرستان کو ہے. اگر آپ دیکھیں تو کوہاٹ کی 1 ملین آبادی ہے اور ان کی 4 تحصیلیں ہیں, جبکہ باجوڑ کی 1.5 ملین آبادی ہے اور ان کی 2 تحصیلیں ہیں. ان کی بھی 2 ہے. ہاں بالکل, ان کی 2 تحصیلیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں تو وزیرستان میں جنوبی وزیرستان جو ہے ان کا رقبہ تقریباً ہمارے 5 اضلاع کے برابر ہے, لیکن وہاں پہ بھی 2 تحصیلیں. تو انتظامی حوالے سے یا ایک تحصیل چیئرمین کے لیے اتنے علاقے کو کور کرنا ہر لحاظ سے یہ انتہائی مشکل ہے. تو اس حوالے سے جو اجمل وزیر نے کنسرن اٹھائے تھے وہ ٹھیک تھے. اچھا وزیرستان اور ہمارے اورکزئی میں یہ 2 تحصیلیں کر دیے گئی ہیں, یہ پہلے 4 تھے. اور پھر اسپیشلی باجوڑ وہاں پہ آبادی بہت ہے, 2 تحصیلوں میں ان کو کور کرنا اور ان کو انتظامی حوالے سے چلانا یا پھر میونسپلٹی کے حوالے سے چلانا یہ میرے خیال میں انتہائی مشکل ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے, یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا, یا احتجاج بھی اگر لوگ کرتے یا کمپلین کرتے تو پہلے کرتے. میرے خیال میں ابھی جو اجمل وزیر صاحب نے بات کی ہے تو ابھی ہمیں بھی وہ ہوا ہے کہ اجمل وزیر صاحب نے اس وقت اور ایسے حالات میں جو بات کی ہے اس کے کیا اشارے. اچھا لیکن بہرحال اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کرنا یا اس کے پروسیس کو نقصان پہنچانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس دفعہ اگر ہم اسی طرح کریں, ابھی آگے انشاءاللہ دوبارہ سینسس ہوگا فاٹا کا, تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ جو انتظامی حوالے سے تحصیلوں کا مسئلہ ہے یہ بھی انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گا. اچھا, یہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات بھی جو ہے اگرچہ کچھ اضلاع میں تو نہیں ہے لیکن کچھ اضلاع میں بہت زیادہ ہے, جیسے باجوڑ, مومن, شمالی جنوبی اور اورکزئی میں بھی کبھی کبھی جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ دہشت گردی کے. تو جو کالعدم تنظیم ہے TTP اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتی آئی ہے. تو اتنے بڑے آپریشن ہوئے, وہاں پہ ضرب عضب ہوا, رد الفساد جاری ہے, تو اس کے باوجود بھی یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں. میرے خیال آپ اس میں مختصر بات کریں پھر میں آگے جاؤں گا. ٹھیک. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اورکزئی میں اور وزیرستان میں اور پھر باجوڑ میں یہ حالات انتہائی خراب ہیں. اب اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں اس بارے میں, لیکن یہ ہے کہ ابھی تو وہاں پہ باڑھ بھی لگی ہوئی ہے. میں اپنے اورکزئی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ اورکزئی کی افغانستان کے ساتھ بارڈر بھی نہیں ہے. ہم تقریباً 60 یا 80 کلومیٹر بارڈر سے دور ہے. ایک سائڈ پہ ہمارے خیبر ہے, ایک سائڈ پہ کورم ہے. پھر جو علاقے ہیں ہمارے بیک سائڈ پہ یعنی جہاں سے انٹرول ہو سکتی ہے ٹیررسٹ کی, وہ ایریے انتہائی وہاں پہ گنجان آباد ہے. لیکن واقعات تو ہو رہے ہیں نا, دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے ہیں. 14 واقعات ایک ہی اسپیسیفک علاقے میں ہوئے ہیں جس کو ماموزے کہتے ہیں, اور پھر کوئی 8 کلومیٹر کے علاقے میں یہ 14 واقعات ہوئے ہیں جس میں FC کے, پولیس کے, ہمارے مشران اور اس طرح کے وہ شہید ہو گئے ہیں.
شاہین الرحمان صاحب، کرم تو میرے خیال میں اس لحاظ سے جس طرح باقی علاقوں میں ہے تو ادھر تو اتنا نہیں ہے، لیکن کرم کے ایک اپنے کچھ ڈائنامکس ہے وہاں پہ، سیکٹیرین کا بڑا ایشو ہے، سیکٹرینزم کا. لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات اتنے آپریشنز کے باوجود ہو رہے ہیں تو لوگ کیا واقعی ابھی تک جو ہے نا وہاں پہ خوف و ہراس ہے؟ میرے خیال میں خوف و ہراس تو ہے، اور اسپیشلی جو پچھلے سال یا جو پچھلے کچھ مہینوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان میں، اس کا ایک امپیکٹ بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہاں پہ کہ اسپیشلی جو مرز ڈسٹرکٹ ہے ان کے اور ریاست کے بیچ میں میرے خیال میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لوگ یہ کویسچن اٹھا رہے ہیں کہ اتنی جو ہے بیسیکلی آپریشنز کے باوجود، اتنی مائیگریشن کے باوجود، انٹرنل ڈسپلیسمنٹ سب کچھ ہے، اس کے باوجود حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو کہیں نہ کہیں پہ تو مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں یہ لوگ ایک جینون بھی کنسرن ریز کر رہے ہیں، اور یہ باقی ماندہ دنیا میں تو مطلب اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہے، بدقسمتی سے یہاں پہ اس طریقے سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک جینون کنسرن ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ مطلب لوگ اس سے خوش نہیں ہیں جو حالات بن رہے ہیں اس وقت. عدنان شنواری صاحب، خیبر میں بھی جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو دہشت گرد تنظیمیں، بالخصوص میں ٹی ٹی پی کی بات کروں گا، وہ ذمہ داری قبول کرتی آئی ہے، تو اوور آل وہاں پہ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا خوف و ہراس اب بھی موجود ہے اور یہ کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ خیبر کے حالات تھوڑے ڈیفرنٹ ہے. خیبر میں ٹی ٹی پی اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. وہاں پہ مختلف تنظیمیں بنی، لشکر اسلام، انصار الاسلام اور شریشتہ، امن شریشتہ، بازار زخخیل میں ایک امن تنظیم ہے. اس طرح کی تنظیمیں بن گئی، پھر آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر گورنمنٹ بیچ میں اس کے اوپر آپریشن کیے. تو الحمدللہ لنڈی کوتل کے لوگ ڈسپلیس نہیں ہوئے پورے دہشت گردی کے لہر میں. تو ہمارا تعلق لنڈی کوتل سے، تو ہمیں وہاں پہ اس طرح کے زیادہ ماحول بھی نظر نہیں آ رہا اور اس کے واقعات بھی نہیں ہوتے. باقی رہی سچویشن باڑہ میں، تو باڑہ میں ابھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں. وہاں پہ مطلب پہلے نو گو ایریا تھا، کوئی نہیں جا سکتا تھا، اب وہاں پہ نارمل روٹین میں لوگ جا سکتے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے واقعات بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے شکل میں اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں آپس کی دشمنیاں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے. وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ، طالب کے نام پہ، امن تنظیم کے نام پہ، مطلب مختلف گروپس کے نام پہ ایک دوسرے سے لوگ بدلہ لے رہے تھے. اور جب نہیں، لیکن وہ جس اس طرح میں کے یہ ٹی واقعہ ٹی پی باقاعدہ جو ہے نا اپنے آفیشل ان کے جو گروپس ہیں وہاں سے پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، وہ اس ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن اتنا انفلوئنشل نہیں ہے. باقی تو ہے، پورے افغانستان میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ہے. ٹارگیٹڈ کلنگ کی میں بات کر رہا ہوں نا، سیکریٹس کے آپ آ کے جو ہے نا حملہ کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں. اس طرح کے جس طرح مثل خان بھی نے کہا کہ اگر جس طرح کے پہلے کراچی کے حالات تھے، اگر کوئی شخصی طور پہ آئے کسی کو ٹارگیٹ کرے پھر واپس بھاگ جائے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ، اور سیکیورٹی فورسز کی بھی ذمہ داری کہ لوگوں کو تحفظ دے، شہریوں کو تحفظ دے اور اس طرح کے واقعات کو روکے. لیکن مطلب جو افغانستان میں حالات بن گئے اس کے ہمارے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، کیونکہ مطلب ہم بارڈر پہ رہتے، اور جب ایک گروپ ایک جگہ پہ فتح کرتی، جس طرح پاکستان میں جیتتا ہے تو پورا مطلب پاکستان خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. تو وہاں پہ جب ان لوگوں کو کامیابی ملی تو اس کے اثرات تو یہاں پہ ہوں گے، سائیکلوجیکلی، مورلی وہ تو مطلب پھر سے زندہ ہو گئے. تو اس کی روک تھام کے لیے حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے، ان لوگوں کو ٹیبل ٹاک پہ لانے چاہیے، اس سے مطلب جو اس کے مطالبات ہیں اس کو سننا چاہیے. کیونکہ اگر جتنی بھی بڑے مطلب حالات خطرناک آتے، سخت آتے، یا دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھ لیں جہاں پہ بڑے بڑے جنگ ہوئے، اس کی اختتام ٹیبل ٹاک پہ، تو اس کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے، اس کی بات سننی چاہیے اور اس کو مطلب اپنے ملک میں آباد کرنا چاہیے کہ مطلب یہ دہشت گردی کے لہر ختم ہو جائے. صحیح. مثل خان، یہ چند دن پہلے ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آرمی چیف نے بھی یہ بات کی تھی کہ جو قبائلی اضلاع میں جو کام ہوا ہے، اگر وہاں پہ اس کو یعنی فائنل سٹیج تک نہیں پہنچایا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، تو جو اتنا بڑا جو ہے نا ایک محنت ہوئی ہے، اس میں قربانی دی ہے لوگوں نے، تو یہ جو ہے نا ضائع ہو جائے گا. تو آپ مختصراً بتائیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، کیا تجویز دیں گے کہ جو مرجر کا پروسیس ہے یہ کامیابی سے جو ہے نا آگے کی طرف چل پڑے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کرونا یا اس حوالے سے ایک قومی ایمرجنسی نافذ کی گئی، میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ایمرجنسی بنیادوں پہ فاٹا کی جو صورتحال ہے
وہاں پہ جتنی بھی امور ہے وہ چاہے فاٹا ریفارمز امپلیمنٹیشن ہے, لوگوں میں احساس محرومی ہے, شکوک و شبہات ہے, مختلف قسم کے ایلیمنٹس وہاں پہ حالات کو خراب کر رہے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے جو اہم چیز ہے وہاں پہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں ان کو آن بورڈ لی جائے, ملکنان کو آن بورڈ لی جائے, وہاں پہ جو مقامی جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو اگر وہ اعتماد میں لے لے تو یہ میرا یقین ہے, کامل ایمان ہے میرا کہ وہ لوگ اس ملک سے اور اس نظام سے محبت کرتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے شہین الرحمان صاحب, آپ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, مختصراً بتائیں کیا تجاویز دیں گے آپ؟ میرے خیال میں تجاویز جو ہے وہ اس کے اوپر 3-4 سال پہلے ہی کام ہو چکا ہے. سرتاج عزیز کمیشن رپورٹ کی صورت ہمیں جو ہے ایک زبردست قسم کا ایک پورا پلان ہمارے پاس ہے, اسی کے اوپر منوان عمل کیا جائے. اس کی آنرشپ کے لیے باقاعدہ کوئی یونٹ اور جس میں انکلوڈ کرے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں, ہمارے ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہے, لوکل اور پبلک ہے, جتنے ایلڈرز ہے جو بھی ہے, ان سب کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی یا پورے اس طرح کے یونٹ بنایا جائے جو کہ مانیٹرنگ اس کے اوپر کر سکے, اور تاکہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ استعمال ہو سکے. عدنان شماری صاحب آپ بتائیں. 3 ضروری چیزیں. سب سے پہلے فنڈ کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جن جن صوبوں سے ہمیں جتنا پیسہ ملتا ہے یا سینٹرل سے. دوسری, ڈیولپ جو علاقہ واپسی جو لوگ بھی جیتے اس کو اپوزیشن کنسیڈر نہ کیا جائے, اس کو حکومت کا حصہ کنسیڈر کیا جائے, اس کو فنڈ ایکولی دی جائے. تیسری اس کی مانیٹرنگ, اچھا زبردست مانیٹرنگ ہونی چاہیے, اس کی رپورٹ شائع ہونی چاہیے, جس طرح کرونا کے اوپر مطلب ہو رہی تھی کہ اس کی رپورٹنگ کے ہر مہینے اچھا کیا اس میں جتنا ڈیولپ ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں کون کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کون پارٹی اس میں رکاوٹ بنی اور کون لوگ اس کو نہیں چاہتے, تو دونوں لوگ واضح ہو جائیں گے. ایک یہ کہ جو لوگ فاٹا کے غمخوار ہیں اور دوسرے جو فاٹا کے ترقی کے خلاف ہے, تاکہ آئندہ الیکشن میں پھر لوگ اس کو اٹھنا دیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے خصوصی طور پر فاٹا مرجر اور جو 4 سال کا عرصہ گزرا ہے وہاں پہ کیا اب صورتحال ہے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی, اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان نوجوانوں کو دعوت دی تھی جو اس پروسیس میں جو ہے ان کا حصہ رہے ہیں, اس پہ انہوں نے بڑی جو ہے نا محنت کی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.